السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، جو آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عظیم الشان دربار ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو صرف یہی بتانا چاہتا ہوں، یہاں پر کوئی بھی آئے اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے ان کو نوازا دیا جاتا ہے۔ چلیے آپ کو ان کی کچھ ہسٹری کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آپ کی ولادت کب ہوئی اور آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی۔ کہتے ہیں کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اصل نام حضرت نظام الدین نہیں تھا، بلکہ آپ کا اصل نام سید محمد تھا۔ آپ کی ولادت کی بات کریں تو آپ کی ولادت 27 صفر 636 ہجری کے مطابق ہوئی، یعنی 1238 عیسوی کے آس پاس ہوئی۔ آپ کے والد کا نام سید احمد بخاری تھا اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام بی بی زلیخا تھا۔ جب آپ 6-7 سال کے تھے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد والدہ نے آپ کی پرورش خود فرمائی اور بچپن سے ہی آپ نے قرآن مجید حفظ کیا تھا، یعنی چھوٹی عمر میں آپ نے حفظ مکمل کر لیا تھا، اور پھر عربی سیکھی، حدیث سیکھی، تفسیر اور منطق کی تعلیم حاصل کی، اور ابتدائی عمر سے ہی آپ کی روحانی طرف رجحان تھا اور دنیا کی لذتیں کم لگی، یعنی علم دین آپ کو اہم لگنے لگا، وہ دنیاوی لذتیں کم لگنے لگی۔ آپ نے تصوف کی راہ اختیار کی اور بھائی بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید بنے۔ اس کے بعد میں آپ بہت سے مریدوں کے روحانی رہنما بنے اور چشتی سلسلے میں آپ کا ایک اہم مقام حاصل کیا، یعنی آپ نے چشتی سلسلے میں ایک اہم مقام حاصل کیا۔ آپ نے دہلی میں خانقاہ قائم کی، جہاں آپ عبادت کرتے تھے، زہد کرتے تھے، خدمت خلق اور سماجی تعاون کا ماحول بنوایا کرتے تھے۔ آپ کی خانقاہ میں مسکین آیا کرتے تھے، مسافر ٹھہرا کرتے تھے اور ضرورت مندوں کی آپ بہت زیادہ مدد کیا کرتے تھے۔ آپ لوگوں کو تعلیم دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ عشق الہی، علم اور عقل یہ آپ کی تعلیم کا محور تھا، اور کہتے تھے کہ انسانیت کی خدمت، فقراء کی مدد اور سماجی مسافرات آپ کے عمل کا حصہ تھی۔ آپ کی وصال کا بات کریں، یعنی وفات کی بات کریں، تو آپ کا وصال 17 ربیع الثانی 725 ہجری کو ہوا، یعنی 1325 عیسوی کے قریب۔ آئیے ہم آپ کو اسی کی طرز پر آپ کو ایک واقعہ بتانا چاہتے ہیں کہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار میں بادشاہوں کی کوئی جگہ نہیں تھی، اور آپ کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی ساری زندگی کبھی کسی بادشاہ کی بارگاہ میں نہیں گئے، یعنی آپ کبھی کسی بڑے بادشاہ، کوئی بھی بادشاہ ہو، اس کی بارگاہ میں نہیں گئے۔ اسی کے طرز پر آپ ہم ایک واقعہ بتانا چاہتے ہیں، اس کو سماعت کیجیے۔ سلطان علاء الدین خلجی نے اپنے دربار کے زبردست شاہانہ لباس میں حضرت کو دہلی آنے کے لیے دعوت دی اور پیغام بھیجا کہ ہمارے محل میں آؤ، ہم تمہاری عظمت اور روحانیت کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انتہائی عاجزی اور حکمت کے ساتھ جواب دیا، حضرت ابھی دہلی دور ہے۔ سلطان علاء الدین نے حیرانی سے پوچھا، کیا مطلب ہے اس کا؟ میں نے سنجیدگی سے کہا ہے کہ آؤ، میرے محل میں آؤ اور میرا استقبال کرو۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا، میں دنیاوی امور اور دولت کی محفلوں میں جلدی نہیں آتا، میرا کام اللہ کی رضا اور بندوں کی خدمت ہے۔ جب وقت آئے گا تو اللہ کی مرضی سے میں دہلی آؤں گا، ابھی وقت اور فاصلہ دونوں مناسب نہیں۔ یہ بات سن کر بادشاہ علاء الدین خلجی بھڑک گیا اور اس نے غصے میں کہا کہ میں دہلی آ کر نظام الدین اولیاء سے اس کا حساب لوں گا۔
جب وہ دہلی کی طرف روانہ ہوا تو آپ کے مریدین نے کہا کہ حضور نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا کہ حضور بادشاہ دہلی کے قریب آ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ دہلی ابھی دور ہے، دہلی ابھی دور ہے یہ کہا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ علاء الدین خلجی راستے میں ہی انتقال فرما گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دی ہوئی قدرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے اتنی طاقت و قوت رکھتے ہیں کہ وہ وقت کو پہلے ہی بھانپ لیا کرتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔